السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، ہمارے معاشرے کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے، ہمارے سماج کی اصلاح ضروری ہے، ہماری سوسائٹی کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر آج ہم درگاہوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے، اگر ہم درگاہوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ہاتھ ملنے پڑتے ہیں، اگر ہم درگاہوں میں حاضری دیتے ہیں اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو دل رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر درگاہوں پر جہاں پر ہم لوگ حاضری دیتے ہیں اور آپ حضرات بھی شرف زیارت سے مشرف ہوئے ہوں گے، زائرین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ سب پر آیا ہے۔ مجاورین اور خدام زائرین کو گھیر لیتے ہیں، کوئی مجاور یہ کہتا ہے اس ڈبے میں پیسہ ڈالیے، کوئی مجاور یہ کہتا ہے کہ اس رجسٹر میں نام لکھوا کر چندہ دیجیے، کوئی خادم یہ کہتا ہے کہ یہاں بابا کے نام کی سلامی دیجیے، کوئی خادم کہتا ہے یہاں بابا کے نام کی چراغی دیجیے۔ طرح طرح سے زائرین سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج جگہ جگہ پیر نظر آتے ہیں، جگہ جگہ پیر نظر آ رہے ہیں، آج گلی گلی میں پیر نظر آ رہے ہیں، گاؤں گاؤں میں پیر نظر آ رہے ہیں، شہر شہر میں پیر نظر آ رہے ہیں۔ کوئی 3G پیر ہے، کوئی 4G یا 5G پیر ہے، کوئی ایپل کا پیر ہے تو کوئی سیمسنگ کا پیر ہے۔ پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، لوگوں کو حلقہ مریدی میں داخل کر رہے ہیں، فرائض و سنن سے کوئی واسطہ نہیں، پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، مسائل دینیہ سے کوئی واقفیت نہیں، پیر صاحب ہیں، پابندی شریعت سے کوئی مطلب نہیں، پیر صاحب ہیں لیکن غیر محرم عورتوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، پیر صاحب ہیں اپنے سامنے عورتوں کو بٹھا کر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، پابندی شرع کوئی کام نہیں کرتے، اگر ان سے پوچھ لیا جائے تو آسان لفظوں میں جواب دیتے ہیں، جاؤ میاں تم کیا سمجھو گے، طریقت الگ ہے اور شریعت الگ۔ عزیزان گرامی، ہمارے سماج کا یہ حال ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، لوگ اندھے ہو کر
ایسے پیروں کی اتباع کرتے ہیں۔ حالت حاضرہ کا جائزہ لیجئے تو کچھ پیر آپ کو انٹرنیشنل بھی نظر آئیں گے۔ ایسے پیروں کو سیٹھ لوگ گھیرے ہوئے ہیں، غریبوں کی وہاں تک رسائی ہی نہیں، غریب وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، غریب اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کبھی لندن کے دورے پر، کبھی پاکستان کے دورے پر، کبھی امریکہ کے دورے پر، تو کبھی افریقہ کے دورے پر۔ اگر کوئی غریب دعوت کرنا چاہے تو کوئی ہوائی جہاز کی ٹکٹ کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس کی ٹکٹ تو لازمی ہونی چاہیے، ورنہ پیر صاحب کے شایانہ شان تو نہیں۔ عزیزان گرامی، پیر ہو تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو کہ جنہوں نے درخت کے پتے کھا کر بھی دین و ملت کی خدمت کی۔ پیر ہو تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کا پیر ہو، جنہوں نے جنگلوں اور بیابانوں کا پیدل سفر کر کے کفر و شرک کو مٹا کر اسلام کی روشنی بکھیری۔ پیر ہو تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو، جنہوں نے بھوکے رہ کر، پیاسا رہ کر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ پیر ہو تو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ جیسا پیر ہو۔ پیر ہو تو حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے پیر ہو، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی پوری زندگی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے گزری۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے معاشرے میں یہ بابا گیری کی بیماری بھی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی دندہ نہیں، اگر کوئی روزگار نہیں، اگر کسی کے پاس بزنس نہیں، تو پھر بابا گیری شروع کر دیتے ہیں۔ اس کام میں کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں، اس کام میں کسی قسم کے علم کی ضرورت نہیں، اس دھندے میں تو دھاری رکھنے بھی کوئی ضرورت نہیں، صرف مونچھ رکھنے سے ہی کام چل جائے گا۔ اگر مونچھ بھی نہ رکھے تو کام چل سکتا ہے، صرف سر کے بال کو بہت لمبا کر لینے کی ضرورت ہے، آنکھوں میں سرما لگا لیں، دونوں ہاتھوں میں 8 10 عدد انگوٹھیاں پہن لیں، گہرے رنگ کا لباس زیب تن کر لیں، اس دھندے کے لیے کافی ہے۔ قرآن پاک کی آیت صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، طہارت و پاکیزگی سے واقفیت نہیں، تعویذ لکھنے اور جھاڑ پھونک شروع کر دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا عزیزان گرامی کہ تعویذ میں فائدہ نہیں، عزیزان گرامی میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی آیات میں شفا نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اسماء الہی میں شفا نہیں۔ بلا شبہ ہے، پہلے زبان میں تاثیر پیدا کرو، پہلے عمل و کردار سے قلم میں اثر پیدا کرو، فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے قلوب کو منور کرو۔ آیات قرآن کی ہو، زباں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہو، شفا ہی شفا ہے۔ آیات قرآن مقدس کی ہو، زبان حضور حجت الاسلام کی ہو، شفا ہی شفا ہے۔ آیات قرآن کی ہو، زبان حضور استاد زمن کی ہو، شفا ہی شفا ہے۔ آیات قرآن مقدس کی ہو، زبان حضور مفسر اعظم ہند کی ہو، شفا ہی شفا ہے۔ آیات قرآن پاک کی ہو، زباں حضور صدر الشریعہ کی ہو، شفا ہی شفا ہے۔ آیات قرآن مقدس کی ہو، زباں حضور حافظ ملت کی ہو، شفا ہی شفا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہو اور زباں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، شفا ہی شفا ہے۔ آیات قرآن پاک ہو، زباں حضور تاج الشریعہ کی ہو، شفا ہی شفا ہے۔ آیت قرآن پاک کی ہو اور قلم حضور استاذ العلماء ممتاز الفقہاء حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ امجدی دامت برکاتہم العالیہ کی ہو، اس تعویذ میں فیض ہی فیض ہے، اس تعویذ میں کرامت ہی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان جعلی پیروں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے اکابرین سے جڑے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔